تو یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر آج جو میں نے آپ کے سامنے 7ویں رکوع کی ابتدا کی ہے، جس کی آیت نمبر 71 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اب امام سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو امام اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا ظاہری معنی اگر یہ لیا جائے تو بالکل واضح ہے کہ دنیا میں ہم نے جس کو اپنا امام بنایا تو کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہمارا حشر کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اور امام سے مراد میں نے بتایا جس کی پیروی کی جائے، یعنی جس کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا، جس کے پیچھے ہم چلے، وہ ہمارا امام ہے۔ تو آج لوگ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہر ایک کو پتا کہ میں کس کے پیچھے ہوں۔ آج لوگوں نے اپنے من پسند لیڈر بنائے ہوئے ہیں، کسی کی اداؤں کی وجہ سے کسی کو اپنا لیڈر بنایا ہوا، کسی کے کھوکھلے نعروں کے دھوکے میں آ کے ان کو اپنا لیڈر بنایا ہوا، کسی سے اپنی سیاسی مفادات کی وجہ سے اپنا لیڈر بنایا ہوا، کسی کو اپنی اور لالچ کی وجہ سے اپنا لیڈر بنایا ہوا۔ اور ان لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، ان کو اپنا قائد سمجھتے ہیں۔ ویسے تو یہ جتنے بھی لوگ جو دنیا دار ہیں، جو مختلف تنظیموں میں لگ کر اپنی تنظیموں کی ہر صحیح اور غلط بات پر لبیک کہتے ہیں اور ان کے ہر غلط سے غلط ایکشن کی بلا وجہ کی حمایت کرتے ہیں، تو ان سے زبانی بات کرو کہ نہیں وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بھی لیڈر ہیں، جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، سچے نہیں ہیں۔ اگر سچے ہوتے تو پھر ہر ایک کو اپنا لیڈر نہیں بناتے۔ یہ اپنا لیڈر اس کو بناتے ہیں جو ان کو اچھی میوزک دے دے، جس کے ترانے سن کے ناچنے لگ جائیں، اچھلنے لگ جائیں، یہ ان کے لیڈر ہوتے ہیں، جو ان کو جلسے جلوسوں میں بلاتے ہیں اور فلاں کیجیے اور فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد۔ اسی طرح کسی نے اپنے کھلاڑی کو اپنا لیڈر بنایا ہوا، کسی نے اداکار کو اپنا لیڈر بنایا ہوا، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اگر کوئی کسی کھلاڑی کو لائک کرتا جناب اس کا ایکشن اپنا لے گا۔ ہم نے دیکھا اپنی کالج لائف میں بعض لوگ یہ کر کے پانی پی رہے ہیں، کیوں فلاں کھلاڑی ایسے پیتا ہے۔ بعض نے اپنے بالوں کے سٹائل بنائے ہوئے ہیں، بعض نے اپنے اٹھنے بیٹھنے کے سٹائل بنائے ہوئے ہیں، بولنے کے سٹائل بنائے ہوئے ہیں، جی کیوں فلاں اداکار ایسے کرتا ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تو بھائی وہی تمہارا لیڈر ہے، وہی ان کا لیڈر ہے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے تو پھر ان کا طریقہ بناتے۔ تو بہرحال میں نے ایک وضاحت کی ہے، اور اس وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا ظاہری معنی یہ بتا رہا ہے کہ کل ہر شخص کو اس کو لیڈر کے نام سے پکارا جائے گا اور اس کو لیڈر کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو کتنے بدنصیب لوگ ہیں جو ایسے لیڈروں کے ساتھ بلائے جائیں گے جو خود بھی جہنم میں ہوں گے، لوگوں کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اور کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کے انڈر ہوں گے، ان کے اس گرہ میں ان کو بلایا جائے گا تو وہ جنتی ہوں گے۔ بلکہ اس حدیث کی تفصیل ترمذی شریف کی ایک حدیث بھی کرتی، اس پہ اقوال تو بہت ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں۔ ایک حدیث شریف میں ایک تفصیل اس کی یہ بھی آئی ہے کہ لوگوں کو ان کو اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا، انسان کے اعمال بھی اس کے امام ہیں، یہ بھی کہا گیا۔ تو اب جو لوگ اچھے اعمال والے ہوں گے تو ان کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے قد کو 60 گز کر دے گا، جو آدم علیہ السلام کا قد ہے، اور اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا، اور اس کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دے گا، اس کا نامہ اعمال، نیکیوں کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دے گا۔
اور وہ بڑا مسرور مسکراتا ہوا واپس آئے گا. لوگ نیک لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کو مبارکباد دیں گے، اس کی برکت کے لیے دعا کریں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے. تو آ کر دیکھا خوشخبری ہو تم سب کے لیے بھی یہی انعام ہے جو میرے لیے میرے رب نے رکھا ہے، نیک اعمال والے کا. اور اس کے مقابلے میں دوسرے جو اپنی دنیا کی زندگی کو دنیا کے اندر لگا کے رکھا، جو مال و دولت کے پیچھے بھاگتے رہے جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کی، جو دنیاوی لیڈروں کے پیچھے بھاگتے رہے، انہوں نے ان کے ہر رقم کی تابع داری کی، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کی. کوئی کسی کے پیچھے کوئی کسی کے پیچھے اپنے بد اعمال انہوں نے جمع کیے، نیک اعمال جمع نہیں کیے. تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو لایا جائے گا اور اس شخص کا قد 20 سال 10 کا لیا جائے گا، مگر اس کا چہرہ ہمارا ہوگا، سیاہ کر دیا جائے گا، لعنتیں برس رہی ہوگی اور اس کا نامہ ہمارا اس کے الٹے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. لوگ اس کو دیکھیں گے، یہ اپنے لوگوں کی طرف برے لوگوں کی طرف آئے گا تو اس کو دیکھتے ہی دور سے لعنت کریں گے، دور ہو جا، تو ہم سے دور ہو جا، اللہ ہمیں تیرے ساتھ ہونے سے بچائے. تو وہ کہے گا فکر نہیں کرو، تمہارے ساتھ بھی یہی اشر ہوگا جو میرے ساتھ ہوا. کہ دنیا کی زندگی کو جس حال میں گزارا، کوئی گیمز میں اپنی زندگی گزارتا، کھیل کود میں گزارتا، کوئی ویڈیو گیم میں، کوئی دوسرے گیم میں، کوئی کسی کام میں، تو بہرحال یہ سارے کے سارے کالے کرتوت ہیں جو نامہ اعمال کو الٹے ہاتھ میں جانے کا باعث بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس جس کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دی گئی، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ان کا حق نہ دبایا جائے گا، دھاگے کے برابر بھی، ذرے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا. ان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جس دنیا میں نیک کام کیے تھے اللہ کے یہاں پہ سب ریکارڈ ہے، بالکل وضاحت کر دے گی، یہ کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور بھی زیادہ گمراہ. یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور زیادہ گمراہ ہوگا. یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا، مسلمانوں میں، مسلمان کہلانے والوں میں بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں صرف ظاہری معنی لیں گے، ہم ظاہری معنی لیں گے، حالانکہ بعض جگہ پہ ظاہری معنی نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے مراد کچھ اور ہوتی ہے. جیسے آگے آیات آ رہی ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے خطاب فرمایا، لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے. حضور کا ذکر کیا مگر امت مراد ہے اور وہ ایک سخت خطاب ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ایسا خطاب نہیں فرمائے گا، بلکہ یہ تعریض ہے، خطاب ان سے کر کے امت کو سمجھانا ہے.